بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ابو عمار مولانا زاہد الراشدی لکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دور کے ان منتخب علماء میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد اور مشن کے لیے چن لیتے ہیں اور پھر ان کے اوقات و اشغال میں برکت دے کر انہیں توفیق سے نوازتے ہیں۔ مولانا مرحوم صاحب مطالعہ اور صاحب استدلال بزرگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نکتہ رس ذہن کے ساتھ ساتھ تفہیم کے ملکہ سے نوازا تھا اور وہ مشکل سے مشکل مسئلہ کو عام فہم انداز میں بیان کرنے اور ہر سطح کے مخاطبین کو اپنی بات سمجھانے پر دسترس رکھتے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ ملکہ حضرت مولانا محمد علی جلندری میں اور ان کے بعد مولانا محمد امین صفدر رحمہ اللہ میں دیکھا ہے کہ مشکل علمی مسائل کو عام فہم انداز میں چھوٹی چھوٹی مثالوں اور روزمرہ محاوروں کے ذریعے عام ذہنی سطح کے لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش کرتے تھے کہ بات کو سمجھنا ان کے لیے مشکل نہیں رہتا تھا۔ مناظرے میں بھی ان کا انداز بات سمجھانے کا ہوتا تھا اور وہ غصہ میں آئے بغیر دھیمے اور ٹھنڈے لہجے کو قائم رکھتے ہوئے مخالف پر اپنی گرفت کرتے تھے کہ وہ تلملا کر رہ جاتا تھا۔ مناظرین میں یہ خوبی میں نے اپنے استاد فاتح قادیان حضرت مولانا محمد حیات صاحب قدس اللہ سرہ العزیز میں بدرجہ اتم دیکھی ہے کہ وہ سخت سے سخت بات پر بھی غصہ میں نہیں آتے تھے اور نہ اپنی گفتگو سے کسی قسم کی تلخی کا اظہار ہونے دیتے تھے، مگر ان کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی تھی کہ فریق مخالف ہاتھ پاؤں مارتا رہ جاتا تھا۔ یہی انداز مولانا محمد امین صفدر کا تھا کہ وہ ہنستے مسکراتے فریق مخالف کے دلائل اور استدلال کے بخیے ادھیڑ کر رکھ دیتے تھے۔ میرے نزدیک مولانا محمد امین اکاڑوی بنیادی طور پر عیسائیت اور قادیانیت کے محاذ کے مناظر تھے اور مسیحی و قادیانی لٹریچر پر انہیں اس قدر عبور حاصل تھا جو ان کے دیگر معاصرین میں شاید 2-4 متخصصین ہی کو نصیب ہوا، مگر حالات نے انہیں دفاع حنفیت کے محاذ پر آنے پر مجبور کر دیا اور پھر یہ محاذ انہوں نے اس خوبی سے سنبھالا کہ انہیں اس شعبہ میں سند کی حیثیت حاصل ہوتی چلی گئی۔ مسیحیت کے موضوع پر ان کا ایک مناظرانہ گفتگو خود میرے گھر مرکزی جامع مسجد گجرانوالہ میں ہوئی اور خود مجھے ان کا بائبل کا مطالعہ اور اس کے موضوعات و مواد پر ان کی گرفت دیکھ کر خوشگوار تعجب ہوا کہ آج کے دور میں بھی حضرت مولانا رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق رکھنے والے علماء موجود ہیں۔ حضرت مولانا ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی تشریف لے گئے۔ اس وقت محدث وقت حضرت علامہ محمد یوسف بنوری، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی، خطیب پاکستان حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر موجود تھے۔ سب نے استقبال کیا اور حضرت لاہوری کے تشریف لانے سے حلقہ علماء و مشائخ میں ایک تھر تھلی سی مچی ہوئی تھی۔ قلب پر رعب طاری تھا، ایک ہیبت و سطوت تھی۔ حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے حضرت لاہوری سے پوچھا، حضرت آپ کے پاس کون سا عمل تسخیر ہے کہ تمام علماء، مشائخ اور عامت المسلمین کے قلب کھنچے چلے آتے ہیں اور ہر ایک زبان پر حضرت لاہوری حضرت لاہوری حضرت لاہوری ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہ اور تو میرے پاس کوئی عمل ہے نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ میں نے آج تک دین پر مزدوری نہیں لی۔ سبحان اللہ۔ یہی کمال ہمارے مولانا اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ میں بھی تھا کہ آپ نے کبھی مال و دولت کی طرف توجہ نہ فرمائی، کسی نے کرایہ دے دیا تو قبول فرما لیا
ورنہ اس کا مطالبہ بھی نہ کیا۔ ایک مخالف مناظر نے آپ سے کہا کہ مولانا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے جان مارتا ہوں، مغز کھپاتا ہوں، تیاری کرتا ہوں کہ یہ مجھے 10,000 دیتے ہیں، آپ کو بھی کچھ ملتا ہے؟ حضرت نے تبسم فرمایا ہاں، مجھے بھی 25 روپے کرایہ ملا ہے۔ افسوس ہے کہ آج اس قدر مخلص انسان کی کوششوں کا استہزاء اڑایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا فیاض خان سواتی دامت برکاتہم العالیہ وہ لکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمہ اللہ کی وفات امت مسلمہ اور خصوصاً اہل حق کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور ناقابل برداشت صدمہ ہے، جو مدت تک تازہ رہے گا، جس کا مداوع ابھی ممکن نظر نہیں آتا۔ مولانا مرحوم کو اللہ رب العزت نے جو خصوصی شرف بخشا تھا، وہ اس دور میں کسی اور کے حصہ میں نہیں آیا۔ وسعت مطالعہ، حاضر جوابی، بردباری اور مخالف کے دلائل کو پاش کرنا، سبھی کچھ آپ کو ودیت کیا گیا تھا۔ یہی وجہ کہ آپ نہ صرف غیر مقلدیت بلکہ مماتیت، یزیدیت، بریلویت، عیسائیت، مرزائیت اور دیگر مذاہب باطلہ ضالہ مبتدع کے خلاف سیف بے نعام تھے۔ آپ کی قوت دلائل کے سامنے ٹھہرنا بڑے بڑے مناظرین کے بس کے روگ نہ تھا۔ نیز لکھتے ہیں، مولانا مرحوم اپنے دور کی ایک عبقری شخصیت تھے۔ یہی وجہ کہ فرق باطلہ نے مولانا کو ذکر پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ لیکن افسوس اس بات کا زیادہ ہے کہ بعض وہ لوگ جو جماعت دیوبند میں گھسے ہوئے ہیں اور تحقیق کے میدان میں ان کی حیثیت علمی بونوں کے برابر بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی از راہ حسد مولانا کی حیثیت کو مشکوک بنانے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ لیکن بھئی ہمہ وہ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عزت اور مقام بخشا وہ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اپنے وقت کے عظیم مناظر فاتح قادیانیت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی اہل سنت کے عظیم سرمایہ تھے۔ ہمہ صفت موصوف عیسائیت، قادیانیت، رافضیت، ہر ایک پر گہری نظر اور وسیع مطالعہ والی شخصیت تھی۔ ایسی جامع صفات کی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں جنہیں ہر باطل کے خلاف تخصص کا درجہ حاصل ہو۔ مولانا مرحوم ان میں ایک ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ حضرت مولانا مفتی عطا اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، آسمان علم و حکمت کا آفتاب 31 اکتوبر کی شام اوکاڑا کے ایک چھوٹے سے قبرستان میں غروب ہو گیا۔ وہ خطیب و ادیب کہ جس کے بیان کی شائستگی، تحریر کی شائستگی، اپنے مقصد میں وارفتگی، مسلک کی درستگی، عقیدہ کی پختگی، علماء حق سے وابستگی اور جس کی باطل کو دی جانے والی للکار، سلاست گفتار، حق کا اظہار، ناحق کا انکار، عجز و انکسار، غرض ہے کہ ان کا سبھی کچھ ہی باکمال اور بے مثال تھا۔ یہ تھے ترجمان اہل سنت، وکیل احناف، ماہر فن اسماء و رجال، سلطان المناظرین، رئیس المحققین، حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ۔ مجھ جیسا نکارہ حضرت کی بابت کچھ عرض کرے تو کیا کرے، حقیقت تو یہ ہے کہ مولانا کی شخصیت اپنا تعارف خود تھی، اور جو اپنا تعارف خود ہو اسے کسی دوسرے کے ذریعے متعارف ہونے کی حاجت نہیں ہوا کرتی۔ نیو لکھتے ہیں، عرصہ ہوا علامہ اقبال مرحوم نے اپنے لخت جگر جسٹر ریٹائرڈ ڈاکٹر جاوید اقبال جو اس وقت انگلستان میں زیر تعلیم تھا کے پہلے خط کے جواب میں ایک نظم لکھی تھی جو بال جبریل میں اب بھی جاوید کے نام کے عنوان سے موجود ہے۔ یہ نظم پیغام خودی کا شاہکار ہے۔ اس کا مقطع بہت مشہور ہوا، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔
بہت سے علماء اور صلحاء اس کا جامع مصداق بنے۔ اس طرح مولانا کی زندگی بھی شاہد ہے کہ وہ خودداری اور عجز و انکساری کا عملی نمونہ تھے۔ اس نظم کے الفاظ کے مطابق مولانا نے علم کے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر کے نیا زمانہ، نئی صبح و شام پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کے ودیعت کردہ دل فطرت شناس کے ذریعے سکوت لالا و گل سے کلام کیا، فقیرانہ طریق پر خودی بیچے بغیر غریبی میں نام پیدا کیا۔ ہمارے اسلاف کی یادگار یہی عجز و انکسار مولانا کی شخصیت کا ایک لازمی وصف تھا۔ اس کی محض ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک دفعہ سیالکوٹ میں حضرت کا بیان تھا۔ بیان سے قبل حضرت نے جلسہ کے منتظمین کو فرمایا کہ میں نے صبح لاہور پہنچنا ہے، سیالکوٹ سے لاہور تک کی گاڑی کا میرا ٹکٹ کرا دیا جائے، کیونکہ میں نے وہاں سے پھر جامعہ خیر المدارس پہنچنا ہے۔ جب آپ بیان سے فارغ ہوئے تو منتظمین نے معذرت کر لی کہ حضرت سیٹ تو نہیں ہو سکی، آپ رات یہیں قیام فرما لیں، صبح کو پہلی گاڑی میں آپ کی سیٹ بک کرا دیں گے۔ لیکن مولانا نے خیر المدارس میں وعدہ کیا ہوا تھا، وعدہ خلافی بھی گوارانہ تھی، لہذا بغیر کوئی گلہ شکوہ کے مولانا نے رخت سفر باندھ لیا۔ مولانا کے ہمراہ کافی کتب بھی تھیں۔ مولانا جب بس اسٹینڈ پر پہنچے تو تمام کی تمام گاڑی کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، دل دھرنے کی بھی جگہ نہیں تھی، لیکن مولانا کو تو جانا بہرحال تھا، اس لیے اسی گاڑی میں سوار ہونا پڑا جو اندر سے اور چھت سے مکمل طور پر بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح مولانا نے سیالکوٹ سے لاہور تک کھڑے کھڑے سارا سفر طے کیا، لیکن پھر بھی کوئی گلہ نہ کیا۔ آج ہمارے موجودہ نوجوان علماء کیا اس قسم کے مجاہدات تصور میں لا سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے اپنے اکابر کے ان مجاہدات کو مد نظر رکھ کے دین کی محنت کریں اور ان اکابر کی عزت اور احترام اپنے دلوں میں بجا لائیں۔